سورہ حشر کی آیت نمبر 16 کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. سنیے، تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور تفسیر ہے. اس تفسیر میں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں. پہلے وہ آیت سنا دیتا ہوں وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 16، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں. یعنی شیطان انسان سے کہا کہ تو کفر کر لے، اور جب وہ کفر کر لیا تو پھر وہ بولا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اس سے بری ہوں، میں تیرے ساتھ ظلم نہیں کرا، میں تیرے ساتھ زبردستی نہیں کرا، بلکہ شیطان بھاگ گیا. وہ کس کے ساتھ ہوا؟ اب اس آیت کی تفسیر میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کیا ہے دیکھیے. بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا. راہب کس کو بولتے؟ جو اللہ کی عبادت کرنے والا، زیادہ کیا ہے پوری دنیا کو چھوڑ کر اکیلا تنے تنہا ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتا، ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں. تو بہرحال بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا. وہ عبادت ایک خانقاہ بنا کے، آج بھی ہم دیکھتے نا کہیں پر الگ سے کیا ہے وہ گھر بنا لے کے یا جھوپڑ پٹی ڈال لے کے وہیں پر زندگیاں گزار لیتے ہیں لوگ عبادت بولتے ہوئے. تو بہرحال تو آج کے دور میں مطلب آج ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی بیوی بچے گھر دنیا کمانا جمانا یہ سب چھوڑ دے کے جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا، یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا. لیکن بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جو راہب تھا، ایک خانقاہ بنا لے کے وہاں پر کیا ہے اکیلا زندگی گزارتا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتا تھا. تو وہاں پر ایک عورت بھی رہتی تھی جو بکریاں چراتی تھی. اس عورت کے 4 بھائی تھے لیکن وہ بکریاں چراتی. اب یہ جو راہب کا خانقاہ تھا تو وہیں پر جا کے وہ رات کو آرام کر لیتی تھی، کیونکہ یہ تو عبادت گزار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو بہرحال وہ خانقاہ میں جا کے آرام کر لیتی تھی. شیطان ایک دن آیا اور اس راہب کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور اس کو کیا ہے زنا کے طرف اس کو ابھارا. اس نے کیا کیا، ایک دن اس عورت کے اوپر زنا کر دیا، اس کے ساتھ زبردستی کر لیا. اب جیسے ہی زنا ہوا شیطان پھر ذہن میں اس کے خیال ڈالا. شیطان پھر آیا، بولا کہ دیکھ تو زنا کر دیا، لیکن جب اس کے 4 بھائیوں کو معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوگا تیرا، اس لیے کیا کر اس کو قتل کر دے، اس کو مرڈر کر دے. ٹھیک ہے. پھر اس نے کیا کیا، ہاں بھائی یہ تو صحیح بات ہے، تو صحیح مشورہ دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو دفنا دیا. دفنا دینے کے بعد اب شیطان اس کے سامنے آیا، اس کو کیا ہے پہلے تو زنا پہ ابھارا، بعد میں اس کو قتل بھی کروا دیا. اب وہ بے فکر ہو گیا، اب تو میرے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس طرح جو ہے وہ بے فکر تھا راہب. لیکن وہی شیطان جو راہب کے پاس آ کے یہ تمام کام کروایا، اب اس کے 4 بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور چاروں کو رات میں خواب میں بتاتا ہے، دیکھ تیری بہن کے ساتھ اس طرح ہوا، تمہاری بہن کو اس نے کیا ہے اس راہب نے قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، وہاں پر دفنا دیا. اب یہ چاروں بھائی سب اٹھتے ہیں، صبح جاگتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بھائی میرے کو ایسا خواب آیا، میرے کو بھی ایسا خواب آیا. پھر جا کے تلاش کرتے ہیں، اس راہب کو پکڑتے ہیں اور اس کو لے کے جا کے بادشاہ کے سامنے ٹھہراتے ہیں. تو وہ کیا ہے اپنی سچائی کو، وہ جو بھی کرتوت کرا اس کو قبول لیتا ہے اور لے کے جا کے کیا ہے جہاں پر دفنایا تھا وہ خبر کو بھی بتا دیتا ہے. اب یہ سب ہونے کے بعد اب وہ بادشاہ سزا سنانے کے لیے دربار میں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے سامنے. اب اس وقت وہ شیطان پھر اس راہب کے سامنے آتا ہے، دیکھ اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں، اب بھی میں تجھے ایک راستہ ہے، ایک پلان ہے میرے پاس، ایک آئیڈیا ہے، میں تجھے بچا سکتا ہوں، صرف ایک میری بات مان لے میں تجھے بچا لوں گا. تو بولا کہ بول کیا کرنا ہے. بولا کہ تو میرے سامنے سجدہ کر. شیطان بولا کہ تو میرے سامنے سجدہ کر لے، بس میں تجھے بچا لوں گا اس عذاب سے. ابھی تیرے کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، بچا لوں گا میں. وہ راہب جو ہے وہ شیطان کی بات سن لیتا ہے، اس شیطان کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے. جیسے ہی وہ سجدہ کر لیا، اس کا مطلب کیا ہوا، اب وہ شرک کر لیا. اتنے دن ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، راہب تھا، ایک اللہ کی عبادت، بھلے اس نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، یہ گناہ ہے. اللہ چاہے تو اس کی سزا دے کر بھی معاف کر سکتا، اللہ چاہے تو پھر ویسے بھی معاف کر سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ تھا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اب شیطان اس کے ساتھ شرک کرا لیا، شرک کرا کے اب بولا کہ اب میں بری ہو گیا، میں خود اللہ سے ڈرتا، میں تجھے بچانے والا نہیں ہے، جا جو کرنا ہے، بلکہ شیطان بھاگ گیا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ حشر کی اس آیت میں نقل کیا. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. شیطان بھاگ گیا.
بادشاہ نے پھر اس کو کیا ہے پھانسی کی سزا بھی دے دی، وہ قتل بھی ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ واقعہ اصل میں اس لیے سنایا، ذرا غور سے سننا۔ دیکھیے یہاں پر ایک عورت کے اوپر تو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، لیکن اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیا۔ اور یہاں شیطان جو ہے وہ کسی کے پاس بھی آتا ہے، کسی بھی شکل میں آتا ہے، راہب اللہ کی عبادت کرنے والا جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے لگا دیا، اس کے دل میں بھی آ کے وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اور گناہ تو گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کرانے کے لیے شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو شرک کرا دینا، کسی نہ کسی طرح اس کو بت پرستی میں لگا دینا، کسی نہ کسی طرح اس کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکانا، سجدہ کرا دینا۔ بس یہ ایک کام کر لیا تو بس وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے یاد رکھو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، بات دراصل شرک کی بڑی خطرناک، شرک بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو اس لیے معاملات جیسا بھی ہو، زندگی میں معاملات کیسے بھی آئے، کیسا بھی زندگی گزارنا پڑے، کیسے بھی سخت مرحلے آئے، شرک اگر کر لیے تو پھر شیطان کامیاب ہو گیا اور انسان ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کیا ہے، کبھی کسی بھی حالت میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔